وقت کے لیے مختصر سی بات کروں گا تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے دل میں بات کو اتار دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم۔ بس بھائیو، اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے۔ ورنہ اس وقت دنیا میں کئی چیزوں میں لوگ مصروف ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی بڑائی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کے بابرکت اور پاکیزگی نام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے اور اپنے حالات پہ ہر وقت نظر رکھنا ہے کہ کہاں ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے اور کہاں ہم سے اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا عمل تو نہیں ٹوٹ رہا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ٹوٹ رہی ہو۔ اس چیز پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور جیسے ہی گناہ ہو جائے، جیسے ہی گناہ ہو، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور تعلق اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ ہم ایسے حال ہو جاتا ہے کہ گناہ ہوتے ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اب تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف ہی نہیں کریں گے، ہے نا۔ تو لوگ بعض دفعہ مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا گنہگار کون؟ جنت ہمارے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ مطلب ہم نے اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھ لیا کہ ہم نے کہا کہ اب تو ہمارے گناہ کی معافی نہیں ہے، ہمارے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ یہ سوچ جو ہے نا، ایک آدمی کو کہیں گے کہ بھائی وہ تو سوچتا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اس کی معافی نہیں ہے، تو یار اس کی یہ تواضع ہے۔ یہ تواضع نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہ اللہ کی ذات سے دوری ہے اور اللہ کی ذات سے بے یقینی ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، اللہ کے قہار پہ بھی اللہ رحمان ہے، یہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس یقین کی کمی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی ہم نے گناہ کر لیا اب تو معافی نہیں ہوگی۔ ایسی بات ہے یہ۔ اللہ سے معافی مانگنے والا چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، رجوع کر کے اللہ سے مانگے۔ ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیا، معافی مانگنے کے لیے کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی تم نے تو اتنا گناہ کیا، تمہارے معافی نہیں ہے۔ تو وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جانے کے بعد تو یہ فرمایا کہ یا اللہ آپ ایسا کر دو کہ میں تو گنہگار ہوں اور میں بیمار ہوں، میرا موت کا وقت آنے والا ہے، تو یا اللہ ان جتنے بھی بستی والے ہیں ان سب کا گناہ میرے پہ ڈال دو تاکہ یہ سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں، ایک صرف جہنم میں جانے والا بنے وہ میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کو اس کی بات اتنی پسند آئی تو پیغمبر کو جا کے کہا کہ جاؤ میرے ولیہ کی نماز پڑھو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے گئے تو لوگ حیران، کس کی نماز ہے؟ اس کی نماز ہے۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کتنا گنہگار تھا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں۔ ایک شخص تھا، بڑا شاعر تھا اور بڑا شاعری کرنے والا تھا۔ تو وہ جو ہے بڑا شاعر تھا، تو وہ اس کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، شاعر کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا۔ تو اس نے جو ہے حضرت عمر کے دور میں شراب پی لی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ حد جاری کیا کہ بھائی تم شراب مت پیو، اس کو سزا دی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے شراب پیا، پھر دوبارہ حضرت عمر نے اس پہ حد جاری کر دی۔ پھر مدینہ تھا، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بار بار اس طرح کر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، مدینہ کے اندر یہ مناسب نہیں ہے، تو اس کو کہیں اور شہر
بھیج دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ ان کو لے کے جائیں ساتھ، لیکن اس پہ نظر رکھنا ہے، یہ شراب پینے والا ہے، اس پہ نظر رکھنا ہے آپ نے۔ تو اسے جو ہے وہاں پر بھی اس نے شراب پی لی، تو اس کو کیا کیا انہوں نے، ایک خیمے میں بند کر دیا اور ہاتھ میں ہتھکڑی اور بیری بنا کے اور ایک گارڈ کھڑا کر دے، نظر رکھو اس پہ۔ تو مسلمانوں کی جنگ تھا، 3 لاکھ جو ہے رستم کی فوج تھی کفر کی، 3 لاکھ فوج اور 3,000 صحابی، ایک ایک صحابی کو جو ہے 10-10 20-20 لوگ گھیر کے رکھتے تھے۔ تو جہاد جو چل رہا تھا، جو جنگ چل رہا تھا، اس میں مسلمان پیچھے کی طرف آ رہے تھے، پستی کی طرف آ رہے تھے، ہار رہے تھے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، پستی کی طرف تھے، وہ ہار رہے تھے مسلمان، اور رستم کا رعب بہت تھا اس وقت۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی اب جو ہے ہم جنگ ہار رہے ہیں، اور جنگ کی طرف، ہم جنگ ہارنے کی طرف ہیں، مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ تو وہ نوجوان جو ہے زور زور سے رونے لگا اپنے خیمے میں، زور زور سے رونے لگا کہ ایک بچہ جس طرح روتا ہے اس طریقے سے رونے لگا۔ تو حضرت سلمہ ان کی بیگم تھی صحابی کی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تو صحیح کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے یہ؟ اس سے جب معلوم کیا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو، تو اس سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمان جو ہے مار کھا رہے ہیں جہاد میں، ان کو پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور میں نوجوان ہوں، میرے جوانی کا کیا فائدہ کہ میرے ہوتے ہوئے جو ہے مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ بولا بھائی تو شرابی ہے۔ بولا میں شرابی ہوں لیکن مسلمان تو ہوں، اور مسلمان کی ہار میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو بولا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس سے کہا مجھے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کے شوہر کا تیز جو گھوڑا ہے وہ مجھے دے دیجیے، سب سے جو تیز گھوڑا ہے، اور جو ہے جو ان کے سب سے بہترین تلوار ہے مجھے دے دیجیے۔ بولے پھر کیا کرو گے؟ بولے میں جا کے جہاد کروں گا، میں جا کے لڑوں گا، اگر میں مر گیا تو شہید ہو گیا، اگر میں بچ گیا تو چپ چاپ آ کے اپنے ہاتھ میں بیری پہن لوں گا۔ یہ مسلمانوں کے جذبات، کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں گنہگار، سو گنہگار ہو لیکن دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ ایک شرابی کا ایمان جاگ گیا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کو گھوڑا دے دیا اور جو ہے تلوار دے دی۔ اس نے منہ میں نقاب لگا کر جہاد کرنا شروع کر دیا، اور وہ جہاں مسلمان نرگمے ہوتے تھے، پھنسے ہوئے ہوتے تھے، وہاں جا کے وہ لڑائی کرتا تھا، اور فرمایا کہ ایسے کہ گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹنے لگا، اور اتنا تیز جہاد کیا اس نے، اتنا لوگوں کو مارا کہ رستم کے دل میں اس کا خوف پیدا ہو گیا، اب رستم کی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ اور جو صحابی تھے وہ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو ان کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کو اللہ کی مدد آئی ہے، یہ کو اللہ کی مدد آئی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کافی دیکھ رہے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور جو ہے پھر آ کے وہ اپنے اسی طرح خیمے میں چلا گیا، اور جو ہے تو ان کی بیگم کو کہا کہ آج اللہ کے میں نے مدد دیکھی۔ بولے کیا مدد؟ بولے میرے گھوڑے پہ کوئی سوار تھا اور وہ اس طریقے سے کاٹ رہا تھا کہ لوگوں کو کہ کوئی گاجر مولی کاٹ رہا ہوں، اور اللہ نے اس کی وجہ سے فتح دے دی، اس شخص کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ تو اس کی بیگم نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جو اندر قید پڑا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، اس کے پاس گئے کہ بھائی تم؟ بولا جی حضرت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بیری کھول دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری بیری مت کھولی، میں کہیں گناہ نہ کر جاؤں۔ بولا میں تمہارے اندر اللہ ہے، تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے، تم اگر ابھی گناہ کرو گے تو تب بھی تم میں حد میں ظاہر نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کے رونے لگا، اور روتے روتے کہا حضرت میں نے آج سے شراب پینا توبہ کر لیا، میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو ایک شرابی کا ایمان ایسا ہے، تو ہمارا ایمان آج کیسا ہے بھائی؟ ہم اپنی فکر کریں کہ آج ہمارا ایمان کس طرح کا ہو گیا ہے۔ اللہ کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے،
مسلمانوں کو درد ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہم مزے سے دیکھ رہے ہیں، کیا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ جواب دے سکیں گے؟ کیسے جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ مسلمان تو وہ ہے جو ایک جسم کی طرح ہے. ایک مسلمان کے ایک جسم کو کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. آج ہمیں کوئی فکر نہیں. کم از کم ہم اٹھ کے رات کو اللہ سے مانگے، ان کے لیے دعائیں کریں، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. اسی کی فکر ہے حضرت اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے یہ ضرب لگاتے ہیں. اللہ ہمارے دل کو زندہ کر دے اور اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. سب ساتھی